والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 621 ہے اور 622 ہے۔ چونکہ دونوں روایتوں کا مضمون ایک ہی ہے اس لیے ہم دونوں روایت پہ ہی آج گفتگو کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور میں نے آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا تو ریشم سے زیادہ آپ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ نرم و ملائم تھے، اور آپ جیسی خوشبو آپ کے جسم سے آتی تھی ایسی خوشبو سونگھنے میں نہیں آتی تھی۔ فرماتے میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی کام کیا یا نہیں کیا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کبھی جھاڑا نہیں مجھے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کا عالم کیا ہے کہ یہاں تو ہم اگر 2-4 دن کسی کے ساتھ گزارے تو ہمیں لگ پتہ جائے، 2-4 دن گزارتے ہیں تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کیسا شخص ہے، کیسے حسن اخلاق کا مالک ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال میں رہا ہوں اور 10 سال میں مجھے اف نہیں کہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کے عالم کیا ہوگا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے حسن اخلاق کیسے تھے۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ کیوں پوچھا بیوی سے؟ اس لیے بیوی جانتی ہے کہ شوہر کا اخلاق کیسا ہے، کہ باہر کے لوگ کیا بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر وہ بن جائے، بڑے ادب سے بات کرے، لوگوں کے ساتھ بڑا میٹھا ہو، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے اب بتایا جا رہا ہے۔ جب پوچھا نا حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ کے حسن اخلاق کیسے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، شخص پوچھنے والے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق تو قرآن تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس حدیث کو، اس روایت کو الادب المفرد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت میں تم میں سب سے اچھا وہ ہوگا۔ اب ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اچھا ہوں، وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، دیکھو حضور کس سے اچھا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے اچھا وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے حسن و اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، قریب ہو جائیں، 2 کام کرنے پڑیں گے، 2 کام بڑے آسان۔ یا تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا پڑے گا، اور پھر ساتھ ساتھ حسن و اخلاق بھی ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں نرمی نہیں ہے نا وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ ہر بھلائی سے سختی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے، اور نرمی جو ہوتی ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ دوسرے حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز جانتے ہو کیا ہوگی؟ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، فرمایا اس میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی حسن اخلاق ہوگی۔ لیکن آج اس دور کے اندر ہم نے حسن اخلاق کو چھوڑ دیا، ہم بد اخلاق ہو گئے، گالی کے بغیر تمہاری بات نہیں ہوتی،
جب تک کسی کو ذلیل نہ کر دے ہمارا مذاق نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں یار برا نہیں ماننا، میں مذاق کر رہا تھا. بھئی یہ کیسا مذاق تھا کہ تم نے لوگوں کے سامنے اسے رسوا کیا، ذلیل کیا، اس کی توہین کی، اس کا دل دکھا دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں برا نہیں ماننا، میں تو ایسے ہی بطور مذاق کر رہا تھا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. اور بد اخلاق شخص جو ہے وہ اللہ کو پسند بولیے نہیں ہے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے کے ایک بات کو ہمیں سمجھائی. فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی رزق کو تقسیم کرتا ہے، سب کا رزق ایک جیسا بولیے نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اخلاق کو بھی تقسیم فرمایا ہے. جس طرح رزق دیتا ہے ایسے اس نے اخلاق بھی دیتا ہے. اب اس کی مرضی جسے چاہے زیادہ دے دے، جسے چاہے کم دے دے. تو ہمیں چاہیے اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں نرمی پیدا کریں اور حسن و اخلاق سے پیش آئیں، تو یقین جاری زندگی آسان ہو جائے گی، تلخیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.